بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد عرفان آپ کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں عرفان ٹی وی۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت اسپیشل اور بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آیا ہوں، 10 kg چاول کی کھیر۔ یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے، جیسے شادیوں میں جو کھیر بنتی ہے سیم ویسی ہی کھیر اب آپ بہت آسانی کے ساتھ خود گھر میں اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں۔ تو بس آپ نے اس کو میرے طریقے کے مطابق فالو کرنا ہے، اور جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق فالو کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کی یہ کھیر بہت ہی مزیدار بنے گی۔ آپ اپنی کوانٹٹی کے حساب سے اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ لیا ہے میں نے 7 کلو، اور اس کو اچھی طرح میں نے بوائل کر لینا ہے۔ چاول لیے ہیں میں نے، بروکن چاول لیے ہیں یعنی کہ ٹوٹا چاول 1 کلو، اور اس کو اچھی طرح میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے لیے میں نے اس کو بھگو کے رکھ دوں گا۔ تو اس چاولوں کا میں نے پیسٹ بنا لینا ہے۔ اس کو میں نے اچھی طرح گرینڈ کر لیا ہے، تو تاکہ اچھی طرح یہ گرینڈ ہو کر بالکل اس کا پیسٹ سی شکل اس نے اختیار کر لی ہے۔ سوکھا دودھ ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً 150 گرام، ڈرائی ملک، چینی ہمیں چاہیے ہوگی تقریباً 1.5 کلو 1500 گرام، کنڈینسڈ ملک چاہیے ہمیں ہوگا تقریباً 200 گرام، 250 گرام کا ایک ڈبہ آتا ہے 1 پاؤ والا، وہ میں نے لیا ہے۔ چھوٹی الائچی ہمیں چاہیے ہوگی تقریباً 25 گرام، کوکونٹ ہمیں چاہیے ہوگا 50 گرام، اور اس کو میں نے گرین سا کلر اس کے اوپر دے دیا۔ آپ اپنی مرضی کا اس پہ کوئی سا بھی کلر کر سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ جو ہم نے لیا تھا 7 کلو، اس کو اچھی طرح آپ نے بوائل کر لینا ہے۔ تو آپ نے اس کو میڈیم فلیم کے اوپر ہی رکھ کر آپ نے دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جیسے جیسے یہ اس کے اوپر بوائل آ جائے گا تو آپ نے اس کو اچھی طرح بوائل کر لینا ہے۔ میں نے فریش ملک لیا ہے کاؤ کا، تو اس لیے اس کو میں بوائل کر رہا ہوں، تو اچھی طرح اس کو آپ نے بوائل کر لینا۔ آپ نے اس کو ہاف بوائل نہیں کرنا، فل بوائل کرنا ہے۔ بوائل کرنے کی ریسپی بھی آپ کو عرفان ٹی وی کے اوپر مل جائے گی۔ تو یہ دیکھ لیں میں نے اس کو رات کو اچھی طرح بوائل کر لیا تھا، اور اس کے اوپر جو ملائی بھی آ گئی ہے تو ہم یہ ملائی بھی اس کے اندر ہی یوز کر لیں گے، ہم ملائی کو علیحدہ نکالیں گے نہیں۔ تو بس ابھی اس کو میں نے دوبارہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ جب یہ تھوڑا سا میڈیم گرم ہو جائے گا، یعنی کہ اس میں روم ٹمپریچر سے تھوڑا سا زیادہ گرم ہوگا، تو پھر ہم اس کے اندر جو ہم نے چاول کا جو پیسٹ بنا لیا تھا، اس کو میں نے اچھی طرح گرینڈ کر لیا، وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ یہ بہت ہی جلدی یہ ریسپی بن جاتی ہے، بس آپ نے اس کو میرے طریقے کے مطابق فالو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی شادیوں جیسی جو ذائقات ہے سیم ویسا ہی آپ اس کو خود گھر میں بہت آسانی کے ساتھ ابھی بنا سکیں گے۔ تو یہ دیکھ لیں بس آپ نے اس کے اندر اس کو کرنا، اور ساتھ ساتھ آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے۔ ابھی آپ نے چمچ کو بالکل چھوڑنا نہیں ہے، نہیں تو یہ چاول آپ کے نیچے لگ جائیں گے، تو بس ساتھ ساتھ آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے۔ تو یہ ہمارا پتیلا بہت چھوٹا تھا، تو اس کو میں نے تھوڑا سا بڑے دیچکے میں نے اس کو یعنی کہ اس میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے جو چھوٹی الائچی لی تھی وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے۔ چھوٹی الائچی کو میں نے تھوڑا سا کتر لیا تھا، یعنی کہ تھوڑا سا میں نے اس کو کھول لیا ہے تاکہ اچھی طرح اس کا ذائقہ اس کے اندر ایڈ ہو سکے۔ تو پھر آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے، آپ نے ساتھ ساتھ چمچ اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہم نے سوکھا دودھ لیا تھا، سوکھے دودھ کو میں نے پانی میں تھوڑا سا گول کر اس کا بھی میں نے دودھ کا پیسٹ بنا لیا ہے، وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ تو اچھی طرح آپ نے وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح ایک دفعہ مکس کر لینا ہے۔ بس ساتھ ساتھ آپ چمچہ ہلاتے رہیں گے تو ساتھ ہی یہ مکس ہوتا رہے گا۔ بس کوشش کیجیے گا کہ میڈیم آنچ کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے، اور زیادہ آپ کا نیچے کوئی چیز لگ نہ جائے۔ بس چمچہ آپ ہلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ دودھ نیچے نہیں لگے گا، اور ہماری کھیر یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیلیشیس بنے گی۔ تو آپ جتنی کوانٹٹی میں مرضی بنانا چاہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ابھی آپ اس کو گھر میں بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ تو بس جو آپ کو کوانٹٹی بتا رہا ہوں آپ اس کو کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس میں کنڈینسڈ ملک کا ایک جو میں نے ڈبہ لیا تھا 250 گرام والا، یعنی 1 پاؤ کے قریب، وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے چینی بھی اس کے اندر اسی حساب سے ڈالنی ہے۔ تو تقریباً 7 کلو میں 1.5 کلو چینی اس کے اندر جائے گی، لیکن اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ کنڈینسڈ ملک کو ڈالنے کے بعد پھر آپ نے اس کو اچھی طرح ہلانا ہے، یعنی کہ چمچہ تو آپ نے کنٹینیو اس میں چلتے رہنا ہے، اس کو چمچے کو آپ نے نہیں روکنا تاکہ ہماری کھیر نیچے نہ لگ سکے۔ تو یہ دیکھ لیں جیسے جیسے یہ پکتی جا رہی ہے اور تھوڑا سا یہ تھک بھی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو جیسے جیسے تھک ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی فرسٹ کلاس سی یہ ہماری کھیر تیار ہو جائے گی۔ تو ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر چمچہ ہلاتے رہنا ہے، اور اس کو تھوڑا سا آپ نے ابھی تھک کرنا ہے تاکہ چاول بھی جو ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ اچھی طرح اس میں پک جائے۔ پھر اس کے اندر آپ نے چینی ایڈ کر دینی ہے، تقریباً آپ نے ابھی آدھا سے پونا کلو چینی آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے۔
پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح پھر ایک دفعہ مکس کر لینا تاکہ چینی اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے، اور مکس ہونے کے بعد پھر آپ نے اس کو ایک دفعہ چکھ لینا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق۔ اگر آپ کو میٹھا کم اور زیادہ لگ رہا ہے تو آپ اس کے مطابق اس میں چینی، اگر کم لگ رہا ہے تو آپ اس میں چینی اور ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ کم زیادہ لگ رہا ہے تو بس اتنا ہی بہت ہے چینی، لیکن آپ اپنے حساب سے اس کو ٹیسٹ کر لیجیے گا۔ ویسے اس میں 7 کلو میں 1.5 کلو چینی جائے گی، ایک ہم نے کنڈینسڈ ملک کا بھی ڈالا ہے، وہ بھی بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، تو یہ مجھے تھوڑی سی چینی کم لگ رہی ہے، تو پھر میں نے اس کے اندر تقریباً 1.25 کلو چینی اور میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گا، یعنی ٹوٹل تقریباً 1.5 کلو چینی کے قریب اس کے اندر ہم چینی میں نے ڈالی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر اس کو چیک کرنا ہے۔ آپ نے تھوڑی تھوڑی ڈالنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کو اس کی شوگر مل سکے، جتنا آپ نے میٹھا کرنا ہے تاکہ اس کے مطابق آپ اس کو کر سکیں، تو اچھی طرح آپ نے اس کو ساتھ ساتھ مکس کر لینا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں اس میں ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ہماری کھیر بالکل ریڈی ہے، یہ بہت جلدی بن جاتی ہے، اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگانا پڑتا، کیوں ہم نے چاول کو بالکل پیس کر یعنی اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیا تھا، تو اس وجہ سے یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں اس میں ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کا مطلب ہے یہ ہماری کھیر بالکل ریڈی ہے۔ ابھی آپ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں، اور اس کے بعد آپ اس کو جس چیز میں بھی آپ ڈالنا چاہیں، اس کو ڈش آؤٹ کرنے کے لیے آپ ڈونگوں میں، پلیٹوں میں، جس چیز میں بھی ڈالنا چاہیں آپ اس کو اس میں نکال سکتے ہیں۔ تو ہماری یہ دیکھ لیں کھیر بالکل ریڈی ہے، اور بہت ہی زبردست اس میں خوشبو آ رہی ہے، ذائقہ بھی اس کا بہت کمال کا ہے، بس جیسے شادیوں کی کھیر بنتی ہے سیم ویسا ہی ذائقہ آپ کو اس سے مل جائے گا۔ تو ابھی آپ اس کو جو تھوڑے سے اس کو میں نے تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں، تو اس کو آپ نے ابھی ڈونگوں کے اندر ڈال لینا ہے تاکہ یہ اپنی شیپ اس کے اندر اچھی طرح برقرار رکھ لے گی۔ تو یہ دیکھ لیں اس کے اندر میں نے اس کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنی چیز کے مطابق جس چیز میں بھی آپ نے اس کو نکالنا ہے آپ اس میں اس کو نکال سکتے ہیں، تاکہ یہ اسی میں جم جائے گی اور بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ تو یہ بہت ہی آسان ریسیپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، میں نے 7 کلو کی بنائی، یعنی کہ 10 kg کی چاول اس میں گئے، چینی گئی، اور سارا کچھ ملا کے 10 kg کے تقریباً یہ کھیر بن گئی۔ آپ نے جتنی کوانٹٹی میں بنانی ہے آپ اتنی کوانٹٹی میں اس کو بنا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے کوکونٹ لیا ہے ڈیکوریشن کے لیے، آپ وہ اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے اوپر بادام، پستہ، کاجو، جو بھی ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہے وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو سمپل طریقے سے بتائی ہے تاکہ آپ جو اپنی خواہش ہے اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں بہت ہی زبردست اس کی خوشبو، ذائقہ اور کلر بہت ہی زبردست آیا ہے، اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی باکمال ہے، جیسے شادیوں کی کھیر بنتی ہے سیم ویسا ہی ٹیسٹ ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک عرفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو عرفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی نئی اور اچھی اور معیاری ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگر آپ کو کسی اور ریسپی کی ضرورت ہے تو ضرور فیڈ بیک سے بتائیے گا۔ ابھی محمد عرفان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔